ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جو پیارے محبوب علیہ السلام کی شان میں ذرہ بھر بھی بے ادبی اہانت کو برداشت کرتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان بھی وہ پلیٹ فارم ہے ان دیوانوں کا، ان پروانوں کا، ان محبین کا، ان غلامان رسول کا پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، چاہے وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شہر سے تعلق رکھتا ہو، تحریک لبیک پاکستان کا کارکن وہ ہے جو اپنے نبی کی اہانت کبھی برداشت نہیں کرتا ہے، کبھی برداشت نہیں کرتا ہے، چاہے وہ گلی کوچوں میں ہو، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ اجلاس میں ہو، چاہے وہ مجلسوں میں ہو، چاہے وہ ریلیوں میں ہو، چاہے کوئی دکان پہ ہو، چاہے کوئی چوراہے پہ ہو، کہیں پہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ فقیر بولے گا بھی تو گریبان پکڑ لیں گے، امیر بولے گا بھی تو گریبان پکڑ لیں گے، وزیر بولے گا بھی تو گریبان پکڑ لیں گے۔ ارے نیازی تو اپنے لیے نیازی ہوگا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر میرے نبی کے لیے جو جملہ ادا کرو گے تو اس سے بڑھ کر ہم تمہارے لیے بھی ادا کریں گے۔ ہمارے نزدیک عمران خان کوئی معتبر نہیں، ہمارے لیے دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ذلیل وہ عمران خان ہے، ذلیل اعظم ہے وہ، ذلیل اعظم ہے وہ، مگر ان کو تکلیف ہو گئی۔ آپ نے کچھ جملے دیکھے ہوں گے، وہ جو شور مچا رہے تھے ایسے ویسے نہیں مچا رہے تھے، ان ظالموں نے ہمیں موقع نہیں دیا، ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا، اور جو موقع ملا ہے اس کو بھی کاٹ دیا انہوں نے، اس کو بھی حذف کر دیا انہوں نے، ہمارے مائک کو بند کر دیا انہوں نے۔ بہت دنوں سے میں تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا کہ کیسی طریقے سے کہیں نہ کہیں کسی زمرے سے بولنے کا موقع تو ملے، بولنے کا موقع ملے۔ کئی ایک ہفتہ بھی گزر گیا مگر وہ موقع نہیں دے رہے تھے۔ اب جب کے بعد انہوں نے اپنے لیے یہ اسمبلی لگانی شروع کر دی، اپنے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے شروع کر دی، کیونکہ زرداری رہا ہوا ہے، فریاد تارپور رہا ہو گئی ہے، ہاں وہ آغا سیرت درانی رہا ہو گیا ہے، یہ رہا ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے مائک تو مل جائے گا نا، مائک تو مل جائے گا، مگر ان ظالموں نے پھر بھی مائک نہیں دیا۔ ہم نے کہا ارے بھائی ابھی تو مائک دے دو، دین کی بات کے لیے مائک نہیں دے رہے ہو، اپنے لیے تو دے دو نا، دین کے لیے تو نہیں دے رہے، دین کے لیے برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو تمہیں مبارکباد دینے آئے ہیں۔ بات سمجھے آپ؟ نے کہا ہم تو مبارکباد دیں گے تمہیں، دے دو ہمیں مائک۔ بولا اچھا، مگر اسپیکر بڑا ہوشیار ہے، وہ بڑا ہوشیار ہے، ان کو پتہ ہے یہ جو مفتی صاحب یوں ہل رہے ہیں نا، مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ بولا نہیں مفتی صاحب بہت ٹائم کب سے ہو گیا، لیکن پھر لکھ کے بھیج دے، 2 منٹ دے دو نا، 2 منٹ دے دو، مبارکباد دیں گے تمہیں۔ بس انہوں نے 2 منٹ ہی دینا، 2 منٹ بھی بہت ہے، اس کو کاٹنا مارنا نہیں، کافی ہے ہمارے لیے۔ ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم تمہیں مبارکباد دینے کے لیے اسمبلی میں نہیں آئے ہیں، ہم ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ان کو، اور تمہیں بھی بتا دیتے ہیں، دنیا کو بھی بتا دیتے ہیں، میرے نبی کی عزت و عظمت پہ سب قربان ہے، یہ وزیر اعظم نہیں، یہ ذلیل اعظم ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ منظر عام پہ نہیں آئی ہے، میں نے تو ان کو ڈٹولنا تھا، دنیا کو دکھانا تھا، دیکھو کیسے چیخ رہے ہیں، جو جملہ عمران کے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ جملہ ہم غلامان رسول اپنے نبی کے لیے کیسے برداشت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا نہیں مفتی صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ نے کہا کیوں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، کیوں غلط ہے؟ کہا بولا نہیں، ان کی زبان سلپ ہو گئی ہے، ان کی زبان سلپ ہو گئی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بھی زبان سلپ ہو گئی ہے، ہم نے ان کو کہا رب کعبہ کی قسم، ہم نے جان بوجھ کر عمران
ذلیل ہے, قیامت میں بھی ذلیل ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ گستاخان رسول ذلیل ہی رہے انشاءاللہ. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ممتاز قادری سے جب جج نے یہ پوچھا کہ آپ اتنا تھوڑا راستہ, بس یہ اتنا کہہ دو کہ آپ سے جو ہوا ہے وہ بھول میں ہوا ہے, اور بہت ساری ہیلے بہانے. ممتاز قادری نے کہا میں نے ہوش و حواس میں ہوش و حواس میں میں نے گولیاں چلائی ہیں, میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہم نے کیا ہے. ہم نے بھی ان کو بتایا ہماری زبان سلپ نہیں ہوئی ہے, ہم نے ہوش و حواس میں یہ کہا ہے اور تمہیں احساس دلایا ہے کہ جو بات اپنے قائد کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو میرے نبی کے لیے کیسے برداشت ہو. تو برداشت کبھی بھی نہیں کریں گے الحمدللہ. اور یہ کوئی بھی ہمیں تحریک لبیک کی ہر کارکن پر, ہر مہم پر, ہر ذمہ دار پر ہمیں بھروسہ ہے. کوئی بھی ہوتا وہ برداشت کرتا الحمدللہ. مگر اب پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ کیا ہم ایسے لوگوں کے ہی تابع رہیں گے؟ ہمیں کیا ایسے لوگوں کے ہی پیچھے لگنا ہے؟ کیا ملک کی بھاگ دوڑ انہی کے ہی سپرد کر دینا ہے جو شب و روز دین کے خلاف ہے, دین کے خلاف منصوبے بناتے رہے, ہر لحاظ سے ہر سمت سے دین کے خلاف جاتے رہے؟ کیا ہمیں ملک کی بات دوڑ انہی کے حوالے کرنا ہے؟ بولیے گا, مجھے بتائیے گا اس وقت ایمانداری سے سچے من سے بتائیے گا وہ کون سی جماعت ہے جس سے پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے؟